دنیا کا پہلا قاتل، زمین پر خون بہانے کی ابتدا کرنے والا کون تھا؟ زمین پر پہلا قتل کس نے کیا؟ زمین پر پہلا قتل کس کا ہوا؟ زمین پر پہلے قتل کی وجہ کیا بنی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہت زیادہ اولاد سے نوازا۔ جب آپ کے ہاں اولاد ہوئی تو آپ نے ان کی تربیت شروع کر دی، انہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں بتایا، شیطان کے بارے میں بتایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس نے کس طرح دھوکے سے ہمیں جنت سے نکلوایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے خبردار کیا ہے۔ اس طرح انہیں براہ راست حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے ساری معلومات ملی، آپ سیدھے راستے کی طرف انہیں دعوت دے رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ شکل و صورت کی اتنی اچھی نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر مرتبہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایک لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کی جائے، اس لیے وہ لڑکا اور لڑکی جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی آپس میں شادی ممنوع تھی۔ جب دونوں جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایات کے مطابق نکاح کا حکم دے دیا۔ حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا تھا اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا تھا، جو کہ اس کی اپنی بہن کی طرح خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل اس بات پر راضی نہیں تھا، اس نے اس سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے صدمہ پہنچا۔ آپ تو خاندان میں امن کی فضا قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن قابیل کے فیصلے نے جھگڑوں کو جنم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دونوں بیٹے قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ ٹھیک راستے پر ہوگا۔ حابیل چرواہا تھا، اس نے اپنا سب سے اچھا، سب سے قیمتی اونٹ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے نکالا۔ قابیل کسان تھا، وہ اپنی فصل کا سب سے ہلکا اور بیکار حصہ صدقے کے لیے لے آیا۔ اس وقت صدقے کا طریقہ یہ تھا کہ اسے پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی تھی اور اس صدقے کی چیز کو جلا کر ختم کر دیتی تھی۔ یہ صدقے کی قبولیت کی علامت تھی۔ اگر آگ صدقے کو جلا کر ختم نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ چنانچہ دونوں اپنے صدقے کو پہاڑ کے اوپر رکھائے، آسمان کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کے صدقے کو نگل گئی، لیکن قابیل کے صدقے کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی تھی، لیکن قابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا تھا۔ قابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں قبول نہ کیا؟ اگر ہم غور کریں تو یہ جاننا کچھ مشکل نہیں ہے۔ قابیل نے پہلے اپنے والد کی نافرمانی کی، اور پھر جب صدقے کا حکم ہوا تو اس میں بھی اس نے سب سے بیکار چیز پیش کی۔ قابیل پہلے ہی غصے میں تھا، جب دیکھا کہ حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا لیکن میرا نہیں ہوا تو اس کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ وہ حابیل کو دھمکیاں دینے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تمہارا صدقہ قبول کیوں ہوا اور میرا کیوں قبول نہیں ہوا؟ قابیل کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف ان لوگوں سے قبول کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اسے اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے۔ اور اے نبی، ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے۔ حابیل نہایت ہی فرما بردار تھا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کے لیے تیار رہتا تھا۔ اسے قابیل کی دھمکیوں کا ڈر نہیں تھا، لیکن وہ قابیل کو تکلیف پہنچانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اخلاص اور ہمدردی سے نوازا تھا۔ ان دونوں کے درمیان مکالمے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ اگر آپ اپنا ہاتھ چلائیں گے مجھ پر مجھے قتل کرنے کے لیے، تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم ہی اپنے سر لے لو، پھر تم ہو جاؤ گے جہنم والوں میں سے، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ لیکن حابیل کی بات کا قابیل کے دل میں جلتی ہوئی آگ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ قابیل نے حابیل کو پتھر سے یا کسی اور سخت چیز سے مارا، جس سے حابیل موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ یہ وہ پہلا قتل اور جرم تھا جو انسان نے زمین پر کیا تھا۔ اسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کچھ یوں ذکر کیا ہے
کہ بالآخر اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ ہو گیا تباہ ہونے والوں میں سے۔ قابیل جرم کا ارتکاب تو کر چکا تھا، لیکن اب اس جرم کو چھپانا بھی ضروری تھا، اس لیے وہ اپنے بھائی کے جسم کو اٹھائے ادھر ادھر پھرتا رہا تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ قابیل اسے چھپانے کی پریشانی میں پھرتے پھرتے تھک چکا تھا اور اس کا غصہ اب ملامت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت پر رحم فرمایا اور اس کو تدفین کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے 2 کوے بھیجے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے۔ تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کوریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس نے کہا، ہائے میری شامت، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ بہت پشیمان ہوا۔ قابیل نے بھی اسی طرح زمین کھودی اور اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ یہ تدفین بھی پہلی انسانی تدفین تھی۔